Salam to all friends, please subscribe Trip Tricks. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چنگیز خان کے بارے میں چند اہم معلومات سے آگاہ کریں گے۔ تیموجن، جسے چنگیز خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک منگول جنگجو اور منگول سلطنت کا بانی تھا جو اپنے عروج پر ایشیا اور یورپ میں پھیلی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت بن گئے۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا چراگاہوں سے ایک ایسا خانہ بدوش لشکر اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کی قیادت میں یہ خانہ بدوش منگول موت اور تباہی کے آہکار ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقے اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ صرف تھوڑے عرصے میں ہی خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے محل بناتے، ہنستے مسکراتے شہروں کو دھول میں بدلتے چنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پھیلی سلطنت کے مالک بن گئے، جسے تاریخ میں منگول سلطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان 1162 میں پیدا ہوا، جو کہ اب منگولیا ہے، اور اس کا انتقال 1227 میں چین میں ہوا۔ چنگیز خان تیموجن کے نام سے پیدا ہوا تھا، اور وہ سوگ کا دوسرا بیٹا تھا جو بورجیگن قبیلے کا رہنما تھا، جو علاقے کے بہت سے خانہ بدوش قبائل میں سے ایک تھا۔ جب چنگیز خان 9 سال کا تھا تو اس کے والد کو زہر دے دیا گیا اور اس کے خاندان کو ان کے قبیلے نے چھوڑ دیا۔ نتیجے کے طور پر چنگیز خان غربت میں پروان چڑھنے اور منگولین میدان کے سخت حالات میں زندہ رہنے کا طریقہ سیکھنے پر مجبور ہوا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا، چنگیز خان ایک ماہر جنگجو اور رہنما بن گیا۔ اس نے پیروکاروں کا ایک چھوٹا سا گروہ اکٹھا کیا اور علاقے کے مختلف قبائل کو اپنے جھنڈے تلے متحد کرنا شروع کیا۔ 1206 میں 44 سال کی عمر میں اسے تمام منگول قبائل کا رہنما قرار دیا گیا اور اسے چنگیز خان کا خطاب دیا گیا، جس کا مطلب ہے عالمگیر حکمران۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگول سلطنت نے فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا جو بالآخر انہیں بہت سی مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے ساتھ رابطے میں لے آئے۔ چنگیز خان ایک شاندار فوجی حکمت عملی ساز تھا، اور اس کی فوجیں اپنے نظم و ضبط، نقل و حرکت اور رفتار کے لیے مشہور تھیں۔ وہ دہشت گردی کے ہتھ کنڈوں کے استعمال کے لیے بھی مشہور تھے، جیسے کہ ہتھیار ڈالنے سے انکار کرنے والے پورے شہروں کا قتل عام۔ 1211 میں چنگیز خان نے شمالی چین میں جن خاندان کے خلاف مہم شروع کی۔ اگلی دہائی میں منگولوں نے ان تمام خاندانوں کو شکست دے دی اور 1227 تک انہوں نے تمام شمالی چین کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی توجہ وسطی ایشیا میں خرزمین سلطنت کی طرف مبذول کرائی، جسے انہوں نے 1221 میں شکست دی تھی۔ چنگیز خان کا انتقال 1227 میں چین میں مغربی زا خاندان کے خلاف مہم کے دوران ہوا۔ اس کی سلطنت اپنے بیٹوں اور پوتوں کی قیادت میں پھیلتی رہی، بالآخر تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت بن گئی۔ منگول سلطنت نے نہ صرف اپنی فوجی فتوحات کے ذریعے بلکہ اپنے تجارتی راستوں کے ذریعے بھی دنیا پر دیرپا اثر ڈالا، جو یورپ اور ایشیا کو جوڑتے تھے اور سامان، خیالات اور ٹیکنالوجی کے تبادلے میں سہولت فراہم کرتے تھے۔ چنگیز خان کو ایک عظیم فوجی رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک ثقافتی جدت پسند بھی تھے۔ اس نے منگول زبان کے لیے ایک تحریری رسم الخط متعارف کرایا، مذہبی رواداری کی حوصلہ افزائی کی، اور ایک قانونی ضابطہ قائم کیا جس میں قانون کے سامنے تمام لوگوں کی برابری پر زور دیا گیا تھا۔ آج بھی چنگیز خان منگولیا میں ایک قابل احترام شخصیت ہیں، اور اس کی میراث خطے کی ثقافت اور سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔